بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام سعید بن عامر تھا، آج ہم آپ کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پورے صوبے پر بڑے عہدے پر فائز کیا تھا۔ ایک مرتبہ مال غنیمت بہت زیادہ آیا تو حضرت عمر نے اس صوبے کے وزیر خزانہ سے کہا کہ مجھے غریبوں کی لسٹ بنا کر بھیجو، میں مال غنیمت بھیجنا چاہتا ہوں۔ جب لسٹ آئی تو چوتھے نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر سے کہا کہ اگر تم غریب تھے، پریشان تھے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت سعید بن عامر نے جواب دیا کہ حضور، میری پریشانی دنیا کے سامنے آ گئی، جبکہ میں یہ کبھی چاہتا ہی نہیں تھا۔ میں تو اپنی ہر مشکل اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، دنیا والوں کے سامنے کبھی دکھے نہیں روتا۔ میں جانوں اور میرا رب جانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثالی حکومت کی ہے۔ آپ کا انصاف نرالا تھا، آپ لوگوں کی بہت فکر کرتے تھے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ صوبوں کا دورہ کرتے اور ہر صوبے کی مسجد میں آپ لوگوں کو بھی بلاتے اور اس صوبے کے گورنر کو بھی بلاتے اور پھر لوگوں سے پوچھتے کہ بتاؤ تمہیں گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ جس صوبے میں آپ نے سعید بن عامر کو فائز کیا تھا، آپ نے وہاں کا دورہ کیا اور لوگوں کو وہاں کی مسجد میں جمع کر لیا، حضرت سعید کو بھی بلا لیا اور پھر وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ حضور، ہمیں 4 شکایتیں ہیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ پہلے گورنر صاحب فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، جس کا دل کرتا تھا ملنے کو وہ مل لیتا تھا، لیکن اب یہ نماز فجر کے بعد گھر چلے جاتے ہیں اور اشراق چاشت کے وقت آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ پہلے یہ رات کو بھی ملتے تھے، اب صرف دن میں ہی ملتے ہیں، رات کو نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ اب یہ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں ہیں۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ یہ کبھی کبھی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ لوگوں کو آپ سے 4 شکایتیں ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کا جواب دیجئے۔ حضرت سعید بن عامر نے جواب دیا کہ اگر حضور آپ نہ پوچھتے تو میں کبھی نہ بتاتا۔ ماجرا یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، ٹانگوں سے معذور ہو گئی ہے، میں غریب ہوں اس لیے خادمہ نہیں رکھ سکتا۔ میری بیوی نے 30 سال میری خدمت کی ہے، اب وہ مجبور ہے، بیمار ہے، اب میرا فرض ہے اس کی خدمت کرنے کا۔ میں سویرے اٹھ کر اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور اپنی وفادار بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں۔ وہ پیشاب پاخانہ کرتی ہے تو وہ بھی صاف کرتا ہوں۔ وہ میری ذمہ داری ہے، بس اسی وجہ سے مجھے آنے میں ذرا دیر ہو جاتی ہے۔ پہلے سوال کا ہی جواب سن کر لوگوں کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان لوگوں کی شکایت یہ بھی ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن ملتے ہی نہیں۔ حضرت سعید بن عامر نے فرمایا کہ حضور، کاش یہ لوگ سرعام یہ سوال نہ کرتے تو میرا اور میرے رب کے درمیان جو راز تھا وہ راز ہی رہتا۔ اور فرمایا کہ حضور، غریب ہوں، میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے اور موسم ٹھنڈ کا ہے تو ہفتے میں ایک دن کپڑے دھو کر خشک ہونے کے انتظار میں بیوی کے کپڑے پہن کر بیٹھتا ہوں اور باہر نکلنے میں شام ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں کی شکایت یہ بھی ہے کہ تم صرف دن میں ملتے ہو، رات کو نہیں ملتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر سعید بن عامر نے اپنی سفید داڑھی زور سے پکڑ کر کہا کہ حضور دیکھیے، کوئی بال کالا نہیں، سب سفید ہیں، اس کا مطلب ہے پھل پک گیا ہے، پتہ نہیں مالک کب بلا لے۔ گناہ گار ہوں تو مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کو مناتا رہتا ہوں۔ میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہے اور رات اپنے رب کے لیے رکھی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم روتے روتے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ تو فرمایا کہ حضور، میں نے 40 سال کی عمر میں
کلمہ پڑھا۔ جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا اور سوچتا ہوں کہ اگر میرے رب نے سوال کر لیا تو جواب کیا دوں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرا رب میری 40 سال کی خطائیں بخش دے، اور فرمایا کہ میرے سارے پردے ہٹ گئے، اب شکایتوں پر میری سزا کا اعلان کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ مجھے ایسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما۔ یہ تھی اللہ سے سچی محبت۔ بے شک جو مومن ہوتا ہے نیکیوں کے عروج پر پہنچ کر بھی اپنے اندر کمیاں تلاش کرتا ہے، ہر وقت اپنے دل کو اللہ کی محبت سے جگمگائے رکھتا ہے، اللہ کے خوف سے اپنے دل کو روشن رکھتا ہے، اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، لوگوں کے عیب تلاش نہیں کرتا۔ میرا رب ہمیں بھی تکبر سے پاک نیکی عطا فرما دے، اپنی محبت میں مبتلا کر لے، اپنے حبیب کی الفتیں نصیب فرما دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔